شرک فی الحقوق، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ویسے تو یہ کہ آپ گننے بیٹھیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ تو یوں تو بہت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوششیں کرو، جان کھپاؤ، مال صرف کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے ایک کہاوت ہوتی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت کور کرتا ہے تمام حقوق کو۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ ذاریات میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی بارہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سورہ ہود کے شروع میں آتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ دیکھو یہ کتاب ایسی ہے جو پہلے بہت مضبوط کی گئی ہیں، اس کی آیات بڑی گاڑی، بہت مضبوط، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو حکیم اور خبیر ہے۔ اور یہ کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پرستش نہ ہو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں۔ اور سورہ کہف کے آخر میں بڑی پیاری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یہ حصہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شرک فی الذات کے ضمن میں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں آئی ہے، مجھ پر وحی آئی ہے۔ اور اس وحی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد۔ اب آگے پڑھیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے امیدوار ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کا، اسے خیال ہے کہ جانا ہے ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، تو اسے کام دو کرنے چاہیے، عمل کرے اچھے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ شرک فی العبادت جو ہے، یوں سمجھیے کہ یہ شرک فی الحقوق کی جامع ترین تعبیر ہو جائے گی۔ اگر عبادت میں سے شرک نکل جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جملہ پورے کے پورے صحیح ادا ہو جائیں۔